سوال کیا، توجہ فرمائے گا، ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب قربانی کا گوشت سارے کا سارا اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا رکھ سکتے ہیں، ویسے سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 اس کے حصے کرو، ایک جو ہے وہ اچھا یہ حدیث سنیے گا، آپ کو پتہ ہے لیکن جس ترتیب سے میں نے پڑھی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ ترتیب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا 3 حصے کرو، پہلا حصہ غرباء کا کرو، دوسرا حصہ رشتہ داروں کا کرو، تیسرا حصہ اپنا کرو۔ ایتھے کی ہوتا ہے سارے نو پہلا اپنا حصہ، پہلا میرا، پھر دوجا کسی ہوتا، پھر تیسرا کسی ہوتا ہے، جی کر دینے نا۔ حالانکہ جو ترتیب ہے حدیث کی وہ کیا ہے؟ پہلا حصہ غریبوں کے لیے۔ یہ بڑی عالی شان بات ہے اگر ہم اس پر غور کریں کہ پہلا حصہ اپنے لیے نہیں رکھنے کا حکم دیا، اس کے 3 حصے کرنے، 3 کرنے تو برابر ہیں، لیکن جس کو ترجیح دی گئی نا، اولین ترجیح ہے جس بات کو، جس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا وہ اپنا حصہ نہیں، وہ غریبوں کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ غریبوں کا حصہ رکھو، دوسرے نمبر پہ اپنے رشتہ داروں کا رکھو، تیسرے نمبر پہ اپنا حصہ رکھو۔ تو میں نے اسے کہا جناب حکم تو ویسے یہ ہے کہ 3 حصے قربانی کے کرنے ہیں، پہلا غریبوں کا، دوسرا رشتہ داروں کا اور تیسرا حصہ اپنا، لیکن آپ کے حوصلے کی بھی کمال ہی بات ہے، آپ جانور قربان کر سکتے ہیں، گوشت نہیں قربان کر سکتے۔ ایسا ہی ہے نا، جانور قربان کر سکتے ہیں، گوشت نہیں کر سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے دور کی بات ہے کہ ایک بندے کو اس نے بکری ذبح کی تو اس نے نا اپنے ہمسائے کو بکری کی سری تحفۃً دی کہ یہ آپ کھا لیں۔ تو اس نے جس کو ملی بکری کی سری، اس نے سوچا کہ میرا تو خیر اچھا گزارا ہوتا ہے تو میں اپنے ہمسائے کو دے دیتا ہوں، اس نے ہمسائے کو دے دی۔ اب جس کو ملی اگلے نمبر پر، اس نے بھی سوچا کہ میرا تو اچھا گزارا ہوتا ہے، میں اپنے ہمسائے اگلے کو دے دیتا ہوں، اس نے اس کو دے دی۔ پھر جس کو ملی اس نے کہا مجھ سے بہتر، میرے گھر میں ہونے سے بہتر ہے فلاں بندے کو ملے، اس کے حالات مجھ سے بھی کمزور ہیں، اس نے اسے دی۔ پھر اگلے بندے نے اس کو دی۔ جب چھٹی دفعہ کسی کو بکری کی سری دی جا رہی تھی تو جس گھر سے چلی تھی واپس ادھر ہی آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہے صحابہ کا ذوق کہ جس گھر سے بکری کی سری چلی دوبارہ گھوم کر پھر اسی گھر میں واپس آ گئی، کہ ہر ایک نے سمجھا کہ میرا حالات میرے گھر کے ٹھیک ہیں، بہتر ہیں، مجھ سے فلاں بندہ غریب ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو میں نے کہا جناب آپ کی بھی کمال کی بات ہے، پورا بکرا ذبح کر کے توڑا دل ہے اپنی فریج سے جا لویے۔ تو میں نے کہا گوشت قربان کرنا پھر مشکل ہے، ایسی بات ہی ہے نا، جانور قربان کرنا آسان ہے، گوشت قربان کرنا مشکل ہے۔ جانور قربان کر کے اس کا گوشت قربان کرنا یہ مشکل بات ہوگی ہمارے لیے، حالانکہ قربانی کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ غریب طبقہ جو سارا سال گوشت نہیں کھاتا انہیں بھی گوشت کھلایا جائے۔ تو اگر جناب آپ نے قربانی کا بس جانور ذبح کر کے سارا اپنی فریج میں سجا لینا ہے تو پھر آپ کیا اس میں تقویٰ کیا حاصل کریں گے؟ صرف اتنا ہی ہوگا کہ آپ کے ذمے سے واجب ادا ہوگا بس، اس کے علاوہ جو آپ کو قربانی کا ثواب ملنا ہے کہ آپ نے غرباء کو گوشت دیا ہے، رشتہ داروں کو دیا ہے، صلہ رحم کیا، اس طرح کی کوئی آپ کو ثواب کی توقع پھر نہیں رکھنی چاہیے۔ لہٰذا یہ بات اپنے دل سے نکال دیں کہ سارا اپنی فریج میں سارا سجانا ہے، اپنی فریج میں آپ وہ سجائیں جو آپ کا اپنا حق ہے، جو آپ کا تیسرا حصہ بنتا ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو پہلے دیا جائے، ورنہ اگر سارا کچھ اپنے گھر میں رکھ لینا پھر قربانی کا لفظ ہی غلط ہے، پھر اس بندے کے لیے، ویسے تو نہیں اس بندے کے لیے قربانی کا لفظ پھر غلط ہے، اس نے تو قربان کیا ہی نہیں گوشت۔ صحابہ کا ذوق کیا تھا؟ ابھی میں نے ایک بات آپ کو بتائی، اب دوسری بات سنیں۔ جنگ یرموک کا واقعہ تھا تو وہاں پر زخمی پڑے ہوئے تھے اور ایک پانی پلانے والا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پانی لے کر پہنچا، وہ زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا، اس نے جا کر اسے کہا یہ لو پانی پی لو، اسے ابھی یہاں لبوں سے پانی کا گلاس لگایا، پیالہ جو بھی تھا منہ کے پاس لگایا، اتنے میں کہیں اور سے آواز آ گئی کہ پانی دو، اس نے کہا یہ اسے پلا دو، وہ اس کے پاس لے کر گیا، ابھی وہ بھی پینے لگا تھا، پھر کسی اور طرف سے آواز آ گئی کہ پانی دو، اس نے کہا یہ اسے پہنچا دو۔ جب تیسرے بندے کے پاس لے کے جایا جا رہا تھا، تیسرا اس نام میں شہید ہو گیا، جو وہ دوبارہ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا، اب وہ بھاگ کر پہلے کے پاس آیا جو اس کا اپنا چچا زاد بھائی تھا، اس کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ صحابہ نے جنگ یرموک میں 3 صحابہ نے بنا پانی پیے شہادت دے کر قربانی کی عظیم مثال کو قائم کیا ہے۔